السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ظہور امام مہدی سیریز کا قسط نمبر 20 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ برائے مہربانی ویڈیو مکمل دیکھا کیجیے، نہایت ہی قیمتی معلومات اس میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے قسط کا عنوان ہے عراق سے شام۔ 2011 میں شام میں اسد حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی، جس نے جلد ہی عسکری شکل اختیار کی۔ شام میں انقلاب کے آغاز کے بعد وہاں متعدد جہادی تنظیمیں وجود میں آئیں۔ القاعدہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ شام میں اس سے تعلق رکھنے والی کوئی جماعت اس کا نام استعمال نہ کرے، بلکہ کسی اور نام۔ شام میں جہاد کا میدان گرم ہو اور وہاں کی تنظیموں کے ساتھ اتحاد و تعاون کی فضا قائم ہو، تاکہ جہادی محنت رنگ لائے اور شام پر قابض اسد کی سیکولر حکومت سے عوام کی جان چھوٹ جائے، اور یوں کالے جھنڈے مزید آگے بڑھ کر اسرائیل تک پہنچنے کی قریب ہو جائے۔ ابو بکر البغدادی نے ابو محمد الجولانی کو شام بھیجا، جو اس وقت تک نینوی میں الدولہ کی طرف سے آپریشن انچارج تھے، تاکہ الدولہ کی جانب سے شام میں اسد حکومت کے خلاف محاذ کھولا جائے۔ چنانچہ جولانی نے شام جا کر وہاں مختلف افراد سے رابطہ کیا، اور وہاں پر جبہۃ النصرہ یا النصرہ فرنٹ کے نام سے الدولہ کی نئی شاخ بنا دی۔ 23 جنوری 2012 میں النصرہ نے دمشق میں اپنی پہلی کارروائی قبول کرنے کا اعلان کیا۔ جبہہ کی شام میں کارروائیاں بڑی مؤثر تھی، جس کی وجہ سے امریکہ نے دسمبر 2012 میں جبہۃ النصرہ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں ڈال دیا۔ ایسے وقت میں جب شامی عوام اس کے حق میں مظاہرے کر رہے تھے، جس کا ماٹو ہم سب جبہۃ النصرہ ہے ہوتا تھا۔ اپریل 2013 میں بغدادی نے یہ بیان دیا کہ جبہہ الدولہ کی شامی شاخ ہے، اور الدولہ اب صرف عراق تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی توسیع شام تک ہو چکی ہے، جس کا نیا نام انہوں نے الدولۃ الاسلامیہ فی العراق والشام رکھا، جو اپنے مختصر نام داعش سے زیادہ معروف ہے۔ اس طرح انہوں نے القاعدہ سے اپنا تعلق توڑ دیا۔ اس کے بعد داعش نے شام میں اپنے اسی نام سے سرگرمیاں شروع کی اور شامی حزب مخالف کی تنظیموں کے خلاف دھماکے شروع کیے، بلکہ ان کی تکفیر شروع کی تو جولانی نے جبہہ کا رشتہ الدولہ سے توڑ کر براہ راست القاعدہ کی بیعت کی۔ شمالی شام میں مختلف تنظیموں نے داعش کے خلاف کارروائیاں کیے اور انہیں رقہ تک دھکیل دیا۔ یہ 2014 کا سال تھا، جس کے بعد الظواہری نے اعلان کیا کہ داعش القاعدہ کی شاخ نہیں ہے، ہمارا کوئی تنظیمی تعلق نہیں ہے، اور القاعدہ داعش کی کسی کارروائی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ دوسری جانب داعش نے عراق میں سنی علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنی شروع کی، اور رمضان 2014 میں داعش نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ حق کی خلافت۔ داعش کا خلافت کے قیام کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے شام سے لے کر افغانستان تک جہادی عمل کو متاثر کیا۔ چونکہ دولہ القاعدہ سے نکلی تھی، اس لیے سب سے زیادہ وہی متاثر ہوئی، اور سب سے زیادہ تردید و مخالفت بھی انہی کی طرف سے ہوئی۔ داعش کی بنیاد تو ابو مصعب الزرقاوی کے دور میں ہی پڑ چکی تھی، لیکن پہلے شورا المجاہدین اور پھر عراق کی حد تک ایک ریاست کے اعلان نے ہی داعش کے بیج بو دیے۔ رمضان 2014 میں اعلان خلافت سے پہلے رجب میں الدولہ کے ترجمان ابو محمد العدنانی نے عذراً امیر القاعدہ کے نام سے بیان دیا، جس میں انہوں نے القاعدہ کو دعوت دی تھی کہ القاعدہ اور الدولہ کو ایک ایسے مرد صالح پر متفق ہونا چاہیے جو طاغوت کا انکار، کفر و شرک اور اہل کفر سے برات کرے، ان کے خلاف جنگ کرے، اور ہم سب مل کر اس کی بیعت کر کے اسے خلیفہ طے کرے اور اس کی نافرمانی کرنے والے سے لڑے۔
یہ تفرقہ اور گروہ بندی اور اختلاف ختم کر دے، مسلمانوں کو خوش اور کفار کو غصہ دلائے، اور اس کے علاوہ کوئی شرعی عمارت باقی نہ رہے۔ یہی حل ہے، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ القاعدہ کو یہ طریقہ کار قبول نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چنانچہ الدولہ نے عراق کے سنی علاقوں کو تیزی سے قبضے میں لے لیا، تیل کے کنووں پر بھی قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ موصل پہنچ گئے اور رمضان میں خلافت کا اعلان کر دیا۔ خطے کی دیگر جماعتیں بھی ان کے ساتھ مل گئی، جس پر القاعدہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ یہ معاملہ علماء کرام کے سامنے رکھ دینا چاہیے تاکہ وہ اس کا تصفیہ کر سکے، لیکن الدولہ نے کہا کہ اب خلافت کے اعلان کے بعد اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور القاعدہ کی مذاکرات کی دعوت انہوں نے ٹھکرائی بلکہ ان کے ساتھ لڑائی کی، اور یوں اس حدیث کی پیشنگوئی پوری ہوئی جس میں مذکور ہے کہ کالے جھنڈوں کو حق کے مطالبے کے باوجود حق نہیں دیا جائے گا، لیکن جب انہیں حق دینے کی بات کی جائے گی تو وہ انکار کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، خوشی آپ کے چہرے سے چمک رہی تھی۔ ہم نے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کیا آپ نے اس کا جواب دیا، اور جس سے ہم خاموش ہوئے آپ نے خود بتلایا۔ اتنے میں بنو ہاشم کے کچھ نوجوان گزرے، جب آپ نے انہیں دیکھا تو انہیں چمٹا لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی رواں ہوئی، اور ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے روئے انور پر ناپسندیدہ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خاندان نبوت والوں کے لیے اللہ نے دنیا کی بجائے آخرت پسند کی ہے، انہیں میرے بعد دیس سے نکال دیا جائے گا، دور ہٹایا جائے گا۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک مشرق سے سیاہ جھنڈے بلند نہ ہو۔ وہ حق کا مطالبہ کریں گے لیکن انہیں نہیں دیا جائے گا، چنانچہ وہ لڑیں گے اور ان کی نصرت کی جائے گی، پھر انہیں حق دیا جائے گا لیکن وہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ لوگ اس جھنڈے کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کریں گے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے انہوں نے ظلم سے بھر دیا ہوگا۔ تم میں سے جو وہ زمانہ پائے تو ان کے پاس چلا جائے، چاہے اسے برف پر گھسٹنا پڑے۔ القاعدہ کا خلافت کے بارے میں نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ دنیا کے مختلف خطوں میں اسلامی عمارتیں برپا کرنا چاہتی ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے مغربی یا بیرونی تسلط میں نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا راستہ وضع کرے، اور یہ قیادت مقامی لوگوں پر مشتمل ہو۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عراق میں شیخ ابو عمر البغدادی کی بیعت کی گئی تھی، اور القاعدہ فی العراق کو الدولۃ الاسلامیہ فی العراق میں بدل دیا گیا۔ القاعدہ خلافت کو امت کا حق سمجھتی تھی کہ جس میں شرعی شرائط پائے، اس لیے اسے اپنے لیے حکمران منتخب کرے۔ علماء جہاد، قیادت جہاد اور مجاہدین کو مسلمانوں سے مشورہ کیا بغیر سلطنت بنانے اور اسے لوگوں کے سروں پر مسلط کرنے کا حق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حق حاصل ہے کہ جو اسے نہ مانے اسے خارجی قرار دیا جائے یا اس بنیاد پر اس کے ساتھ جنگ کی جائے۔ جس طرح پیچھے عرض کیا، القاعدہ وہی جماعت تھی جن کے جھنڈے کالے ہیں اور ان کا مقصد بھی زمین پر خلافت کا قیام ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے حضرت امام مہدی کے لیے لشکر بنایا اور عالم اسلام کے مختلف خطوں میں جہاد کا نظریہ زندہ کیا، اور ایسے افراد تیار کیے جو بلا شبہ جہاد کے میدانوں کے شہسوار ہیں۔ انہی سے الدولہ کی جماعت نکلی جنہوں نے حضرت امام مہدی کی خلافت کی تمہید کی بنیاد پر خلافت کا اعلان کیا۔ شیخ سلمان العتیبی رحمہم اللہ، جو الدولہ فی العراق کے شرعی قاضی تھے جنہیں بعد میں الدولہ نے معزول بھی کر دیا تھا، انہوں نے اس وقت اپنے خطوط میں، جبکہ ابھی شیخ ابو حمزہ زندہ تھے، پر کچھ الزامات لگائے تھے۔ آپ عراق سے نکل کر خراسان میں اعلیٰ قیادت کے پاس پہنچ گئے تھے، جہاں 2008 میں ایک ڈرون حملے میں ان کی شہادت ہوئی۔ یہ خطوط بعد میں پبلک کر دیے گئے۔
ایک خط میں یوں لکھتے ہیں، ابو حمزہ المہاجر امام مہدی کے آنے کے جذبے سے بہت سرشار تھے اور مکمل یقین رکھتے تھے کہ یہ انہی کا زمانہ تھا، اور الدولہ کے امیر کو کسی حد تک اس کی نشانیوں میں سے سمجھتے تھے۔ الدولہ یقیناً حضرت امام مہدی کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن جس طرح ان کے فہم جہاد میں غلطی تھی، اسی طرح ان کے فہم خلافت میں بھی غلطی ہے۔ حضرت امام مہدی سے پہلے دنیا میں خلافت نہیں ہوگی، بلکہ صریح احادیث موجود ہے کہ آپ سے پہلے زمین ظلم و جور سے بری ہوئی ہوگی، تو یہ کیسی خلافت ہوگی جس میں پوری زمین میں ظلم پھیل جائے گا؟ اس لیے خلافت دولہ کا حق نہیں تھا، البتہ یہ اس پر بزور بازو قابض ہوئے۔ اوپر مذکور حدیث کا آخری جملہ قابل غور ہے، جس میں یہ ہے کہ کالے جھنڈوں والے اپنا جھنڈا امام مہدی کے حوالے کریں گے، جو اس زمین کو عدل سے ایسے بھر دیں گے جیسے انہوں نے ظلم سے بھر دیا ہوگا۔ گویا اس ظلم کے مرتکب خود الدولہ والے تھے اور ہے۔ عراق، شام اور بالعموم عالم عرب بلکہ عالم اسلام کے مختلف خطوں کو انہوں نے اپنی غیر شرعی کارروائیوں سے رنگین کر دیا ہے۔ امام مہدی اپنے ظہور کے بعد لشکر لے کر چلیں گے، یہاں تک کہ سکون سے چلتے ہوئے آپ وادی القریٰ پہنچیں گے، اور یہ مدینہ سے شام کی طرف 2 مرحلوں کے فاصلے پر ہے۔ وہاں آپ سے آپ کے چچا زاد بھائی حسنی ملیں گے۔ وہ آپ سے کہیں گے، اے چچا زاد، میں اس خلافت کا آپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں، میں ہی مہدی ہوں۔ جبکہ امام مہدی اسے کہیں گے، بلکہ میں مہدی ہوں۔ وہ حسنی کہیں گے، کیا آپ کے پاس کوئی نشانی ہے جسے دیکھ کر میں آپ کی بیعت کر لوں؟ امام مہدی ایک اڑتے ہوئے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ گر جائے گا، اور زمین میں ایک خشک لکڑی گاڑ دیں گے تو وہ سرسبز بن کر پتے نکالے گی۔ اس پر حسنی کہیں گے، اے چچا زاد بھائی، یہ آپ ہی کا حق ہے۔ وادی القریٰ سعودی عراق سرحد پر واقع ایک بستی ہے۔ اس کا بہت امکان ہے کہ امام کے ظہور تک یہاں الدولہ کا قبضہ ہو، اور امام مہدی جب یہاں آئیں گے تو الدولہ کے امیر جو اس وقت کوئی قریشی اور حسنی ہوں گے ان سے خلافت کے متعلق بحث کریں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ وہی خلافت کا حق رکھتے ہیں، لیکن امام کی نشانی دیکھ کر وہ آپ کو تسلیم کر کے بیعت کریں گے۔ جب تم کالے جھنڈے دیکھو تو زمین کو لازم پکڑو، اپنے ہاتھوں پیروں کو کوئی حرکت نہ دو، پھر ایک کمزور قوم ظاہر ہو جائے گی جنہیں کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، ان کے دل لوہے کے ٹکڑوں جیسے ہوں گے۔ یہ اصحاب الدولہ ہوں گے، یہ کسی عہد و میثاق کا لحاظ نہیں کریں گے، یہ حق کی دعوت دیں گے لیکن یہ حق والے نہیں ہوں گے، ان کے نام کنیت والے ہوں گے، ان کی نسبتیں بستیوں کی مناسبت سے ہوں گی، ان کے بال عورتوں کی طرح لٹکے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے درمیان اختلاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ حق جس کو چاہے گا دے دے گا۔ ابتدا میں جب ابو مصعب الزرقاوی کالے جھنڈوں کے ساتھ عراق آئے تو انہیں کمزور سمجھا گیا، ان کی کسی نے پرواہ نہیں کی، لیکن یہ آگے بڑھتے رہے اور ان کے ساتھ ملنے والے ایسے تھے کہ گویا ان کے دل لوہے کے ٹکڑے ہو، جو دشمن پر رحم کا جذبہ نہیں رکھتے۔ الدولہ کے ظہور کے بعد عراق و شام کی سرزمین پر جہادی عمل بہت متاثر ہوا، ان کے اسلحے کا رخ کفار سے زیادہ مسلمانوں کی طرف رہا، جس کا باعث ان کا تکفیری رویہ تھا جو ہر اس شخص کے لیے تھا جو ان کی خلافت کا منکر تھا۔ اس بنیاد پر انہوں نے لڑائیاں لڑی۔ ان کی ایسی لڑائیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت نہ دو، کیونکہ یہ فتنہ ہے جس میں کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی پہچان کے لیے فرمایا کہ یہ دولہ والے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دولہ چونکہ غلبے کو کہتے ہیں، اور یہ عالم عرب میں کالے جھنڈوں کی حامل واحد جماعت تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت سے نوازا، یا اس سے مراد ان کا معروف نام بھی ہو سکتا ہے، یعنی الدولہ اسلامیہ فی العراق والشام۔ یہ لوگ کسی عہد و میثاق کو پورا نہیں کریں گے۔ عموماً اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ یہ بدعہد اور وعدہ خلاف لوگ ہوں گے۔ اس معنی کا بھی امکان ہے، لیکن بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ شریعت کے علاوہ مغربی دنیا کے کسی عہد و معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ چنانچہ الدولہ نے اقوام متحدہ سمیت تمام غیر شرعی اور جمہوری قوانین و آئین سے انکار کر رکھا ہے، بلکہ اسی بنیاد پر انہوں نے سابق مصری صدر محمد مرسی مرحوم کی بھی تکفیر کی۔
یہ حق کی طرف دعوت دیں گے لیکن یہ حق والے نہیں ہوں گے۔ یہ حق خلافت تھا جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ لوگ اس حق کی اہلیت نہیں رکھتے۔ بغدادی کی خلافت کے بارے میں متعدد اہل علم بلکہ خود القاعدہ کے علماء بارہا وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ خلافت کسی شرعی بنیاد پر قائم نہیں ہے، نہ ہی اس میں دیگر شرائط جیسے اہل حل و عقد کا اتفاق اور تمکین وغیرہ کا لحاظ کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق کی خلافت اس دور میں صرف امام مہدی کا ہے۔ آپ سے پہلے اعلان خلافت کے ذریعے دنیا میں ظلم کا نفاذ تو کیا جا سکتا ہے لیکن شریعت نہیں۔ اس غلط فہمی میں متعدد اہل علم مبتلا ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے خلافت قائم ہوگی، حالانکہ اس پر صریح احادیث موجود ہے کہ امام ہی آ کر خلافت قائم کریں گے اور دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے۔ ان کے نام کنیت والے اور نسبت بستیوں کی طرف ہوگی، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ناموں میں ابو فلاں وغیرہ جیسے الفاظ کثرت سے ہے۔ اسی طرح ان کی نسبتیں مختلف بستیوں کی طرف ہے، جیسے البغدادی، الزرقاوی، الجولانی وغیرہ۔ ان کے بال عورتوں کے بالوں کی طرح لٹکے ہوئے ہوں گے، یہ نشانی بھی ان میں موجود ہے کہ ان کے بال لمبے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اختلاف کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حق دے گا۔ کالے جھنڈے والوں میں اختلاف ہوا، جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا کہ جبہۃ النصرہ اور الدولہ میں باہمی اختلاف بلکہ لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد یہی حالت برقرار رہے گی، یعنی یہ اختلاف اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک اس حق خلافت کی خدائی حوالگی کا انتظام نہیں ہو پاتا، اور وہ یقیناً حضرت امام مہدی ہے جن تک خلافت پہنچ کر رہے گی۔ دوستو، آج کا قسط یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلا قسط کل آئے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ سیریز کے تمام اقساط آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ والسلام۔